پھر جیسا کہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح برائی سے عمر میں کمی ہوتی ہے۔ اور یہ جو نقصان ہے، یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے کہ جب گناہ گار گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی آ، یہ والی فزیکل لائف اور جو مرنے کے بعد اس کی لائف ہے، یعنی کہ جو اس کے لوگ تذکرہ کرتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، وہ گھٹ جاتے ہیں، اور جو نیک ہے اس کی دونوں طرح کی زندگیاں لمبی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر ایک معصیت ایک گناہ دوسرے کو جنم دیتا ہے، یعنی کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ ایک نیکی کرنے والا دوسری نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اس طرح ایک گناہ کرنے والا دوسری گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، یہ بھی اس کا نقصان ہے۔ پھر آدمی توبہ استغفار سے دوری اختیار کر لیتا ہے، یعنی گناہ کر رہا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہے، اور اگر احساس بھی ہے توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، تو یہ بھی گناہ گار کے لیے مشکلات ہیں، مصیبتیں اور نقصانات ہیں۔ پھر دل سے برائی کو برا سمجھنے کی حالت ختم ہو جاتی ہے، یعنی انسانی ضمیر اسے برائی کے متعلق جھنجھوڑتا رہتا ہے اور گناہ اس کے دل میں کھٹکتا رہتا ہے، لیکن جب اس کے دل سے برائی کو برا جاننے والا وہ جو تھرمامیٹر ہے یا آلہ ہے یا احساس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی عادت پکی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے سامنے کوئی بھی گناہ ہوتا رہے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، اور پھر اس کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور اس کے متعلق باتیں کریں گے، وہ اپنی دھن میں گناہوں میں مگن رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ گناہوں کے موٹے موٹے نقصانات ہیں جو میں نے اب تک بیان کیے ہیں۔ اور ایک صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی یاد آ گئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے ان کے جو گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والے ہیں۔ گناہوں کو سریعام کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے، اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے ارے او فلاں، میں نے رات کو یہ برا کام کیا ہے۔ رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس پر پردہ ڈال رکھا تھا، مگر جب صبح ہوئی تو وہ خود ہی پردے کو کھولنے لگا۔ پھر جیسا کہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح برائی سے عمر میں کمی ہوتی ہے۔ اور یہ جو نقصان ہے، یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے کہ جب گناہ گار گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی یہ والی فزیکل لائف اور جو مرنے کے بعد اس کی لائف ہے، یعنی کہ جو اس کے لوگ تذکرہ کرتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، وہ گھٹ جاتے ہیں، اور جو نیک ہے اس کی دونوں طرح کی زندگیاں لمبی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر ایک معصیت ایک گناہ دوسرے کو جنم دیتا ہے، یعنی کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ ایک نیکی کرنے والا دوسری نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اس طرح ایک گناہ کرنے والا دوسری گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، یہ بھی اس کا نقصان ہے۔ پھر آدمی توبہ استغفار سے دوری اختیار کر لیتا ہے، یعنی گناہ کر رہا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہے، اور اگر احساس بھی ہے توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، تو یہ بھی گناہ گار کے لیے مشکلات ہیں، مصیبتیں اور نقصانات ہیں۔ پھر دل سے برائی کو برا سمجھنے کی حالت ختم ہو جاتی ہے، یعنی انسانی ضمیر اسے برائی کے متعلق جھنجھوڑتا رہتا ہے اور گناہ اس کے دل میں کھٹکتا رہتا ہے، لیکن جب اس کے دل سے برائی کو برا جاننے والا وہ جو تھرمامیٹر ہے یا آلہ ہے یا احساس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی عادت پکی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے سامنے کوئی بھی گناہ ہوتا رہے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، اور پھر اس کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور اس کے متعلق باتیں کریں گے، وہ اپنی دھن میں گناہوں میں مگن رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ گناہوں کے موٹے موٹے نقصانات ہیں جو میں نے اب تک بیان کیے ہیں۔ اور ایک صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی یاد آ گئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے ان کے جو گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والے ہیں۔ گناہوں کو سریعام کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے، اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے ارے او فلاں، میں نے رات کو یہ برا کام کیا ہے۔ رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس پر پردہ ڈال رکھا تھا، مگر جب صبح ہوئی تو وہ خود ہی پردے کو کھولنے لگا۔ پھر گناہوں کا یا معصیت کا
ایک اور نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو گناہ گار آدمی ہے اس کے اور نیک لوگوں کے درمیان ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے، وہی نارتھ پول اور ساؤتھ پول والا۔ اور وہ جو جتنے بھی خیر و برکت کے کام ہیں یا محافل ہیں یا مجالس سے، ان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور ان محافل سے اور مجالس سے جو فائدہ اٹھانے کا فیکٹر ہے یا جو برکت ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے، اور شیطان کی مجالس سے اور اس کی جماعت سے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں سے دوری ہوتی ہے، بے تعلقی پیدا ہوتی ہے، تنہائی تک بڑھ جاتی ہے، اور اتنا وہ اس تنہائی میں مستحکم ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی بچے اور عزیز و اقارب کے درمیان بھی وہ تنہائی حائل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے اپنے اور اپنے نفس کے درمیان یہ تنہائی یا یہ گیپ واقع ہو جاتا ہے، اور اس کو بھی وہی وحشت محسوس ہونے لگتی ہے جو گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور بعض جو بزرگ اسلاف ہیں وہ تو کہا کرتے تھے کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی ہم سے ہو جاتی ہے تو اس کا اثر اپنی بیوی اور اپنے چپائی کے اخلاق میں دیکھتا ہوں کہ ان کا سلوک میرے ساتھ بدل جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے کوئی گھوڑا رکھا ہوا تھا، اس نے جب بیٹھنے لگے تو کوئی سرکشی کی تو انہوں نے کہا آج میرے سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کیونکہ جب آدمی نیک عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی برکت مدد یہ چلتی رہتی ہے، یعنی وہ اپنے اعمال کے بارے میں اتنے ہوشیار اور باخبر رہا کرتے تھے۔ پھر جب گناہ گار آدمی ہے، خطا کار آدمی ہے، اس کے معاملات میں جدھر بھی وہ متوجہ ہوتا ہے دروازہ بند پاتا ہے، یا کم از کم یہ ہوتا ہے کہ اس پر سب امور دشوار ہو جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ تو میری زندگی کے دیکھے ہوئے تجربے ہیں۔ اور جو تقوی کو چھوڑ بیٹھتا ہے اس کے کام اللہ تعالیٰ مشکل بنا دیتے ہیں، اور آدمی پہ خیر کے دروازے بند ہونا اور اس کے کاموں میں مشکل آنا، اس سے پینفل چیز اور کوئی نہیں ہے۔